مثالیں سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں اس طرح کی مثالیں کئی نظر آئی جس مسئلے پر آپ کا اختلاف تھا مفتی اجمل سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور بھی ایسی بات بہت سارے ہیں، آپ ہندوستان جائیں تو اس چیزوں کو پڑھیں، لیکن اس کے باوجود مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شخصی اعتبار سے تعظیم کو برقرار رکھتے تھے. ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رہے، وسعت نظری پر میں بات کر رہا ہوں. ذہن جب آپ کا کھلا ہوگا تو اختلافات جو علماء کے ہوتے ہیں ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفسیق نہیں کی جائے گی. اب تو تکفیر ہو جاتی ہے، تفسیق بھی نہیں، کسی کو فاسق گرداننا، کیونکہ وہ اپنے دلائل پر بات کر رہا ہے، آپ اپنے دلائل پر بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اٹکل پچھو مار رہا ہے تو اس سے تو آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، آپ کو تو اس سے بات کرنا ہی نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ کا وہ مقام بھی نہیں، آپ کا وہ منصب بھی نہیں ہے، کوئی جہالت کی بنیاد پر بحث بازی کر رہا ہے. ہاں اگر علماء سے آپ کے کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ادب باقی رہے، لحاظ باقی رہے. جو کبھی گالی گلوچ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں چیزیں تو اس کو کہتے ہیں اختلاف محمود نہیں ہے، یہ اختلاف مذموم کی شکل اختیار کر گیا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس وسعت نظری کو لے کر کے جائیں گے. اور خاص طور پر ازہر میں جب تک آپ موجود ہیں یہاں پر وہ ماحول آپ کو مل رہا ہے جو آپ کو باہر جانے کے بعد، واپس اپنے ملک میں جانے کے بعد ملنا مشکل ہے. اتنے جید علماء، اتنے جید مشائخ ابھی بھی آپ کی زندگی میں موجود ہیں. جتنا ہو سکے ان سے فیض اٹھا لیں، ان کی شاگردی کی نسبت حاصل کر لیں. کئی علماء ہیں جو چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، کل آپ اپنی اس نسبت پر فخر محسوس کریں گے. آپ کی سند حدیث پوچھی جائے یا سند علم پوچھا جائے تو آپ ان مشائخ کا نام لے سکتے ہیں. باقی جو گھومنے پھرنے میں یہاں پر جو وقت گزارتے ہیں وہ پھر 4 سال کے بعد جب قاہرہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو دن میں تارے دکھتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے. ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں ازہریوں سے، وہ نارمل مولانا نہیں سمجھتے آپ کو. اور اگر آپ نے کوئی انقلابی کام نہیں کیا ہے تو آپ کو اس لیول کا ازہری بھی نہیں مانیں گے. تو اس لیے آپ سے جتنی امیدیں ایکسپیکٹیشن جتنا اس پر اترنے کی کوشش میں آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے. اور میں نے ابھی تو محسوس کیا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، شروع سے تو میں کبھی سند سرٹیفکیٹ وغیرہ کے پیچھے لگا ہی نہیں رہتا. میں تو حفظ کی بھی سند نہیں نکالا تھا، کیونکہ سند ویسی بھی بن کر کے یہاں آتی ہے، ٹیسٹ بھی ہو کے آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن وہ حافظ جو قرآن سنا نہ سکے وہ 4 سندیں لے کر کے بھی کیسا حافظ ہے؟ ہمارا خیال یہ تھا، ہم اپنی شخصیت کو اپنے علم سے منوانا چاہتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ اور یہ کاغذ کے ٹکڑوں سے، لیکن اس کی ضرورت بھی دنیاوی اعتبار سے پڑتی ہے. آج مجھے گجرات کی ہائی کورٹ میں جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے، وکیل، وہ بحث کرتے ہوئے یہ سوال کرنے لگا کہ اسلامک اسکالر ہیں تو ان کی وہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے. بہرحال ہمیں عوام الناس کے درمیان یا مابین العلماء یہ چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ کاغذات، یہ شہادات، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. باقی میرے اس دورے کا کوئی بہت بڑا مقصد نہیں تھا کہ ایک تبلیغی دورہ ہوگا، یہاں پر کوئی اجتماع ہوگا یا کوئی پروگرام ہوگا. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے دور میں ہم کو یہ میسر نہیں تھا جیسے آج ساحت الامام احمد رضا میسر ہے. ہم بھی یہاں پر جس وقت موجود تھے تو مضبوط اتحاد تھا، لیکن ہمارے لیے کوئی ایسا وسیع مکان نہیں تھا جہاں پر ہم
سب جمع ہو سکتے ہیں، بہت کی کسی بڑے کمرے میں بیٹھ جاتے، کوئی محفل ہوتی تو اتنا ہی کر سکتے تھے۔ اور مجھے اندازہ ہے ہمارے زمانے طالب علمی میں اگر کوئی سب سے بڑا پروگرام کچھ ہوا ہوگا تو وہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کے موقع پر ہوا تھا، جو قاعہ صالح عبداللہ کامل کلیہ دعویٰ کے بغل میں جامعۃ الازہر کے گراؤنڈ کے اندر میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہم نے ایجار پہ لیا تھا، یعنی کرائے پہ اس کو حاصل کیا تھا، اور پورا باضابطہ اس میں اسٹیڈیم ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور سب کرسیاں، سٹیج، ساری چیزیں۔ تو وہ سب سے بڑا ایک پروگرام ہوا تھا، باقی اس طرح کی محفل کرنے کا بھی ہمارے پاس کوئی موقع نہیں تھا۔ آج انہوں نے قدم بڑھایا ہے۔ مولانا غلام محمد صاحب کی کاوشیں اللہ قبول فرمائے کہ آپ قاہرہ میں رہ کر، ایک بات تو ہے کہ سب تو یہاں پر مسافر کے طور پر رہتے ہیں 3 سال 4 سال، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا سوچ کر کے آپ نے یہ ساحہ بنایا۔ 3 سال 4 سال کے بعد تو چلے جاتے ہیں دوسرے ہاتھ سے، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑے دنوں کے لیے ہم آئے ہیں تو کیا بنائیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کی نسلیں اس سے پھل کھا سکیں، آپ کی نسلیں اس کو یاد رکھ سکیں۔ آپ کے لیے میری ایک بہت دلی گزارش ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کیجیے۔ میں نے آپ کو وسعت نظری پر بات کی ہے، اگر دل میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی کھٹائی ہو، کڑوائی ہو، تو ہندوستان کی سرحدیں نکلنے سے پہلے اس کو ختم کر کے یہاں پر مصر میں آپ، یہاں پر سب آپ اجانب میں آتے ہیں، سب آپ اجنبی ہیں، اور اگر آپ کے درمیان اختلافات شدید ہوں گے تو یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اختلافات کی اور ایک دوسرے کے درمیان اگر کوئی بھی اس طرح کی جو عوام الناس یا جہالت کی بنیاد پر جلن اور حسد جیسے بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اگر علماء کے درمیان باقی رہ گئی تو یہ علم کو کھاتی رہیں گی، آپ کے عمل کو بھی کھاتی رہیں گی، آپ مستقل کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور بات، کل مجھ سے ہمارے کئی علماء، ازہری علماء ملنے کے لیے آئے تھے، جو طلبہ میں سے ہی ہیں۔ اکثر کا ایک سوال تھا کہ ہمیں واپس جانے کے بعد جو چیلنجز ہیں وہاں پر، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو چیلنجز 2 طرح کے ہیں، ایک غیر مسلمین کے، وہ تو نپٹ لیں گے، لیکن جو اپنوں کے ہیں وہ بہت ڈینجر ہے۔ خاص طور پر آپ جب آ رہے ہیں تو آپ کے ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ پر لگے ہوئے ہیں ازہری، اور کچھ لوگ جلدی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، کیا لڑنا ہے ان کے ساتھ، بھیڑنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، میں سیلیبس پورا چینج کر دوں گا۔ بہت سارے ازہریوں کے ساتھ یہ تجربہ ہوا، وہ بہت اچھا سیلیبس یہاں پڑھ کر کے گئے، ان کا ذہن وسیع تو ہوا، لیکن جن کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ چینجنگ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں قبول کرتے، ان کو سیدھے ایک ہی تانا آتا ہے کہ تو بھی تو یہیں سے پڑھ کے گیا ہوا ہے، اب تو کون سی چیز نہیں لا رہا ہے۔ خیر، یہ سب چیلنجز آتے ہیں، یہ سب باتیں آتی ہیں، لیکن آپ کے پاس لائے عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے پر سب مجبور ہو ہی جائیں۔ ہوا میں بات کرنے والے کی کوئی نہیں سنتا، اس کو ویسے ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس مضبوط ایسا کام ہو، پورا خطہ بنا ہوا ہو، اور اس کے بعد آپ اس پر پریکٹیکل بھی ہیں، تو دیکھیں آپ کو کیوں نہیں مانتا کوئی، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ میں کل جو ہمارے طلبہ آئے تھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو وہاں چیلنجز آتے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تو ایک ہی بات میں عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگ اپنا کمرہ روشن کرنے کے لیے لائٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، 12 واٹ کی، 15 واٹ کی، 20 واٹ کی لائٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مجھے بھی یہاں روشنی دینا ہے، تو آپ ہیلوجن لے کے چلے جاؤ۔ اس کا صرف اور صرف سولوشن ایک ہی ہے، اتنی بڑی لائٹ لے کر کے آپ بیٹھو کہ لوگوں کو پھر چھوٹی لائٹ نظر نہیں آئے گی۔ آپ کا کام اتنا بڑا ہو کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کا کوئی بھی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہر ایک کے جواب میں لگے رہیں، جیسے کہ انسانی فطرت ہے، سوشل میڈیا پہ کسی نے آپ کو کمنٹ کیا تو آپ اس کے کمنٹ کے جواب میں لگ گئے، آپ کا منصب ہی نہیں ہے
شیطان آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایگو قائم کرتا ہے، آپ کے اندر یہ کبر لاتا ہے کہ اس نے مجھے بولا کیسے، جبکہ 70 لوگ آپ کی تعریف میں بھی کمنٹ کیے ہوئے ہوں گے، اس کو تو یوں ہی ہٹا دیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کوئی گالی گلوچ کیا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی توانائی جن کے لیے صرف کر رہے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آتی ہے۔ آپ کو کسی نے آ کر کے کہا فلاں گالی دے رہا تھا، آپ کو فلاں برائی کر رہا تھا، اس کا کچھ تو آپ فصیح اللسان ہیں، بلیغ اللسان ہیں، کچھ فارسی میں ایسا جواب دے دیجئے کہ سب کو یاد ہو جائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات ایسی ہے کہ میرے چاہنے والوں کو اور میرے محبت کرنے والوں کو میں پورا ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، تو یہ گالی دینے والوں کو کیسے ٹائم دوں؟ حق تو پہلے ان کا بنتا ہے جو مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، میں ان کو پورا وقت دے نہیں پا رہا، تم کہتے ہو گالی دینے والوں کو پہلے ٹائم دو۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ آپ یہ مشن بنا کر کے چلے ہیں، آپ کے پاس بھی الحمدللہ چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑے تعداد میں ہوگی، ان کی طرف نظر رکھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اپنی انرجی ان کے ساتھ خرچہ کریں، ان کو اور تھوڑا سا وقت دیں گے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ لیکن جو گالی دینے والے ہیں یا مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے آپ لگ گئے تو پھر آپ کے چاہنے والے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے حضرت تو کیا یہ چھوٹے لوگوں کے پیچھے لگ گئے، دل کے اندر ان کے بھی ایک دوری پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنا مشن اس چیز کو رکھیں۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زندگی بھر قلم اٹھایا ہے تو گستاخان رسول کے خلاف اٹھایا، اور ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے والے، جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے یہاں پر، یا کچھ لوگوں کو اس چیز کی بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے بمیر تب رہی، یہ شیخ سعدی نے فرمایا مر جا تاکہ تو چھٹکارا پا لے، حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جن کے دل میں امام احمد رضا سے حسد ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس کرنے میں کبھی اپنی توانائی خرچ نہیں کی۔ کہیں پر بھی مجھے دکھاؤ آپ، ان کے خاندان کو کوسنے والے، گالیاں دینے والے، ان کو برا بھلا بولنے والے ان کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن ایک کتاب بھی کہیں لکھی ہے آپ نے؟ کوئی کتاب ہو جو اپنے خاندان کے دفاع میں، اپنے باپ کے، اپنے دادا کے دفاع میں، اپنی عزت کے دفاع میں لکھا ہو؟ لیکن 70 کتابیں دفاع رسول اور عظمت مصطفیٰ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر ناموس کے ہر مسئلے پر آپ نے لکھا ہے۔ آپ بھی یہ مشن بنائیں۔ میں نے آج ہندوستان کے ہر علاقے میں دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، ہر علاقے میں محسوس کیا ہے۔ ابھی تھوڑے دن قبل ہو سکتا ہے میری کوئی بات ویسی وائرل ہوتی ہے، پہنچی ہوگی۔ میں 1 مہینہ پہلے مکہ مکرمہ میں ایک سفر پر تھا، تو وہاں پر جو ایک بات آئی تھی، میں نے ایسے ہی اپنے بیان میں کہا بھی تھا۔ ایک ٹیکسی والے، میں سادے لباس میں ہوا کرتا ہوں اکثر، یہ جو لباس ہے خاص میں نے آپ کو کہا صرف اس لیے ہے کہ نیابت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس منصب کو کوئی ہلکا نہ سمجھے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقار کو برقرار رکھنا ہے، تو سادے لباس میں اکثر پہچانتے بھی نہیں، ہمارے قریب رہنے والے بھی ہم گزر جاتے ہیں تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو بیچارہ دور کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کی شکل جو ہے مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کیا رے آپ جانتے نہیں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت ساری باتیں کی۔ تو میں تھوڑی سی برائی کرنے لگا اور کہا وہی تو نہیں جو بھڑکاؤ مولانا ہے، وہی تو نہیں ابھی جو جیل جا کر کے آیا۔ وہ بیچارہ اتنا غصے میں آیا اور ٹیکسی سائڈ میں لگا دیا اور کہا اتر جاؤ میری ٹیکسی سے، تم علماء کے گستاخ ہو، تم اتر جاؤ میری ٹیکسی سے، اور میں نہیں سن سکتا ایسے علماء کی گستاخی۔ آپ کو کیا بیماری ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں ان کے بارے میں بول رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو بھائی، توبہ کرتا ہوں، ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو اور ہم کو ہماری منزل پہنچا دو۔ بیچ راستے میں چھوڑ رہا تھا ہمیں، خیر کسی طرح سے وہ منزل تک پہنچا دیا۔ لیکن جو بات کہنی تھی وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ
اگرچہ بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے عالم ہیں، لیکن میں مکتبہ اہل حدیث سے ہوں، میں اہل حدیث سے ہوں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آتی ہے تو وہ مولانا ایسا بولتا ہے میں تو جان بھی دیتا ہوں۔ یہ چیز میں آج آپ کے سامنے بھی اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا جہاں ہر کوئی اپنی پگڑی نیچے رکھ ہی دے گا، پھر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ باقی جو مسئلے ہیں اس پر تو ہم لگے رہیں گے، جن باتوں پر اختلاف ہے، جن وجوہات پر اختلاف ہے وہ تو چیزیں ہیں، لیکن آپ ابھی فوکس کرو عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا جو ٹائٹل ہے جڑا ہوا ہے، کس سے جڑا ہوا ہے؟ نائب رسول۔ آپ کسی اور کے نائب بنے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نائب الانبیاء بنایا اور نائب رسول بنایا، عالم دین ہونے کی حیثیت سے۔ علم دین آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا بہت بڑا انعام ہے آپ کے پاس، تو جس کی نیابت کا ٹائٹل آپ کے ساتھ لگا ہے اس کی ہی بات کرو آپ۔ بلکہ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، یہاں ایک سلسلہ دندراویہ کے لوگ تھے، اب پتہ نہیں وہ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اسی سے کنٹینیو آگے جاتے ہیں، اب وہ علاقے کا نام یاد نہیں ہے، وہ ایک صوفیہ کا ایک سلسلہ ہے، مکمل وائٹ لباس میں رہتے ہیں، ان کے بزرگ بھی وہاں پر آرام فرما ہیں۔ وہاں ایک خطیب تھے، وہ کفیف تھے، اور تقریباً 12 سال سے وہ ایک ہی ٹاپک پر خطبہ دے رہے ہیں، حقیقت محمدیہ۔ 12 سال ہو گئے، ہر جمعہ ایک ہی ٹاپک پر، ایسا نہیں کہ وہی سیم جملے بول رہے ہیں، ٹاپک ایک ہے، بحث ختم نہیں ہوتی ان کی، سمندر ہے۔ 12 سال سے جب ایک ٹاپک پر وہ کنٹینیو بول رہے ہیں حقیقت محمدیہ پر، اس وقت ہمیں بہت زیادہ یہ بات اثر کی تھی۔ ان کے جو ملنے والے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شیخ کہاں ہیں؟ اب سنیے، تب ان کے سلسلے کا ایک خاصہ یہ بتایا انہوں نے، کہا کہ ہمارے کوئی شیخ ہوتے نہیں، جو مرشد ہے لیکن وہ بھی عوام الناس میں سے عام لوگوں کی طرح ہی رہیں گے، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ان کے جو وہاں پر جو مدفون ہیں بزرگ، ان کے صاحبزادے تھے یا پوتے تھے، ان سے جا کر بات کی کہ یہ آپ کا نظام کیا ہے۔ یہ سب چیزیں میں حاصل کلام آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں، حاصل کلام۔ ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام، ہمارا مشن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم مانتے ہیں، اور جب بادشاہ کی بات ہوتی ہے تو پھر وزیروں کی بات نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں وزیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بادشاہ اعظم کی ہی بات ہو رہی ہے، بس یہ نظام لے کر چل رہے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا الگ رنگ ہے، سب کا اپنا اپنا الگ طریقہ ہے، لیکن کچھ باتیں لینے کے قابل ہوتی ہیں، وہ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اپنا پورا فوکس کرو آپ۔ اور میں نے محسوس کیا ہے ہزاروں لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جس طرح ہمارا سٹیٹس یا ہماری امیج بنائی، نہ اس میں میری زبان کا کمال ہے، نہ میرے علم کا کمال ہے، نہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ، بلکہ یہ میں خالص سمجھتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، حضور کی بارگاہ میں، حضور کے قدموں کی، حضور کے چوکھٹ کی نوکری کا صدقہ ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ درد جب محسوس ہوتا تھا، ویسے تو درد آپ کے اندر بھی ہے، سب کے اندر بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں سن کر کے جب درد ہونے لگتا تھا، واللہ العظیم میں بتا رہا ہوں، مسلسل ہفتہ بھر گزرا ہوگا یا 9 دن گزرے ہوں گے، رات کا کھانا ہمارا حرام تھا، رات کو کبھی کبھار اٹھ کر کے اتنا رونا آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی بری گالیاں کیسے دی گئی ہمارے زمانے میں۔ اور جب وہ چیزیں سامنے آتی، شرم اتنی اور حیا اتنی، اور سب سے زیادہ تو ہمارے مسلمان اس کو وائرل کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ کوئی گستاخی کیا تو فوراً فارورڈ کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں، دیکھا حضرت آپ نے کیا بولا ہے فلاں کتے نے۔ بار بار تم ہمیں انسسٹ کر رہے ہو کہ گستاخیاں سنیں۔ جذبات بے قابو ہو گئے تھے،
حقیقت میں بتا رہا ہوں، ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا، ہمارا کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح مقابلہ کریں گے، اس طرح مقابلہ کریں گے۔ ہماری حالت وہی ہو گئی تھی کسن نوری مغلوب یسول علی القلب۔ حالات تو ایسے ہو ہی گئے تھے کہ ہمیں دھکا دے 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 کر کے تم اتنا سائڈ لے کر کے چلے گئے، میڈیا پورا تمہارا، حکومت پوری تمہاری، ڈپارٹمنٹ پورے تمہارے، کوئی اب احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ احتجاج کرو تو 100-150 تو نوجوان 2 سال کے لیے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ حالات اتنے خراب، کرے تو آدمی کیا کرے؟ کوئی اگر بھونک رہا ہو تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ ہوا کرتا ہے، چلو سڑکوں پر نکلیں۔ اب سڑکوں پر نکلنے کے بعد کتنے جوانوں کی زندگیوں کو یہ برباد کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جب یہ اندر چلے جاتے ہیں جیل میں، کتنوں کے گھر ایسے ہیں جو اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں صرف وہ تنہا ہوتے ہیں، ان کے پورے گھر کے ذمہ دار، گھر کا نظام رک جاتا ہے۔ یہ سب حالات دیکھ کر کے پھر میں نے چیخ کر کے کہا تھا کہ ہم ڈیبیٹ بھی نہیں کریں گے، کوئی بحث و مباحثہ بھی نہیں کریں گے، وہ اسی بھی زندگی سے تنگ آ گئے تھے، چلو آگ میں کود ہی جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہم نے کچھ نہیں دیکھا تھا کہ اس کے پیچھے دلائل کیا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے واقعات کیا ہوں گے، کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ دل کا ایک درد تھا، اور میں یہ جانتا تھا میں گنہگار بہت ہوں، خطا کار بہت ہوں، لیکن سارے گناہوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف ایک جملہ سننا ہمیں آج بھی گوارا نہیں ہے۔ ہم تو اپنی امت کے ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو ہپی کٹ میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں پھٹی جینز پہنے ہوئے، کبھی نماز کی طرف نہیں آئے ہوئے، وہ حضور کے خلاف نہیں سننا چاہتے، تو ہمارے سر پر تو نیابت رسول کا تاج رکھا گیا ہے، ہم تو جبے پہنے ہیں علماء ہونے کے، ہم تو نبی پاک کے نام پر کتنی روٹیاں کھائے ہوئے ہیں، حضور کے حدیثیں سنا سنا کر کے تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو اب حضور پاک کی عزت پر بات آئے تو میں آئیں کہیں کروں، مصلحتیں دیکھوں، یہ برداشت نہیں تھا۔ پھر ہم نے گھر والوں سے بھی یہ کہا تھا، میرے بیوی بچے بھی اس بات کے گواہ ہیں، کہا اپنا فیوچر، اپنا مستقبل دیکھ لو۔ میں جس دن یہ بات کرنے کے لیے نکلا تھا، میری ماں سے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بہت سخت ہو جائے، مجھے لوگ پکڑیں، گرفتار کریں۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میری ماں نے کہا تھا جس دن تم جاؤ گے ہم سب گھر میں آئیں گے، گھر سے آئیں گے، تم یہ مت سمجھنا کہ ہم سب تمہیں کوسیں گے، برا بھلا بولیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا، ویسا کیوں کہا، ہرگز نہیں، یہ حضور پاک کی عزت کی بات ہے، ہم سب تمہارے ساتھ اندر آئیں گے۔ میرے گھر سے مجھے یہ سپورٹ تھا۔ کبھی میرے بچوں نے یا میری بیوی نے رونا دھونا نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہر مسلمان کے اندر تڑپ ضرور ہے، یہ صرف میرا خاصہ نہیں، سب کا خاصہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کتنے لوگ ایسے عاشق رسول ہیں کہ وہ کنٹینیو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، آپ بھی ان میں سے ہیں۔ لیکن جب ایسے حالات آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم عوام کو نہیں کھڑا کر رہے ہیں، ہم عوام کو نہیں کھڑا کر رہے ہیں، آپ اپنا سر اوکھلی میں رکھ چکے ہیں، یہاں سے آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، سوچ کر کے نکلنا۔ اگر مصیبتیں جھیلنے کے قابل ہو آپ تو اس دین کے راستے کو اختیار کرو، اور نہیں جھیلنے کے قابل ہے تو پھر دنیاوی کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو، کوئی بزنس اختیار کر لو۔ اور اگر آپ سٹرگل کرنے کو تیار ہیں تو پھر اس راستے میں آپ آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں میں مولانا بن کر کے بھی رہوں گا، دین کی خدمت بھی کروں گا، مصیبت مجھے کچھ نہیں آنی چاہیے، تو پھر جھوٹے ہو، کمپرومائز کر کے چل رہے ہو، حق بات نہیں بول سکتے، حق بات نہیں بول سکتے۔ تم جا کر کے پھر قوم کے ساتھ کمپرومائز کرو گے، ہم تمہیں برا نہیں کہیں گے، تم مجھے برا نہیں کہنا، بس۔ یہ تبلیغ دین میں نہیں ہو سکتا۔ جب آپ حق بات کہو گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا، بہت ساری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی کئی جگہوں سے۔ میں آج اپنے ساتھیوں کے سامنے یہی ذکر کر رہا تھا، پوچھ رہے تھے مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں، آج جو شہرت کو دیکھا بہت سارے لوگوں نے ابھی ابھی دیکھا ہے، ابھی ابھی سنا ہے، ہمیں ہمارا بیک گراؤنڈ ان کو نہیں پتہ ہے، ہم بھی کس راستے سے نکلے، ہمیں کیا کیا چیلنجز آئے، مسجد چھوڑنی پڑی،
اس طرح سے کہ جھوٹے الزامات لگا کر کے نکالے. کس بات پر؟ کیا بیس تھا؟ کچھ نہیں، صرف اور صرف ان کا یہ تھا کہ فوٹو نکالتے ہیں اور خود لا کر کے کیمرے رکھتے تھے. بس یہی بیس تھی، یہی بنیاد تھی. اور جانتے ہو آپ، جہاں بندہ اپنی پوری انرجی خرچ کر دیا ہو، چھوٹے بچے سے لے کر کے بڑے تک کو پڑھا رہا ہو، دن کے 12 سے 13 گھنٹے وہ خدمت میں خرچ کرتا ہو، عورتوں کو پڑھانا، بچوں کو پڑھانا، بوڑھوں کو پڑھانا، جوانوں کو پڑھانا، سب اپنی انرجی خرچ کر دیا. اور جب ماحول سازگار ہوا، 500 سے 600 کے قریب نوجوان تیار کھڑے رہے، تب تم کہتے ہو کہ اب چھوڑ دو مسلح. ہم پر بھی کیا بیتتی ہے، ہم بھی اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ کرنے والے کمیٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ٹرسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس میں سے ہوتے ہیں. یہ سب آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. آپ یہ مت سمجھنا کہ دین کا کام حلوہ پراٹھا کھانے کا نام ہے، پھر وہ لوگ دین کا کام نہیں کر پاتے. آرام پسند جتنے لوگ ہوں گے. ایک بات، میں جیل میں گیا تھا تو مجھے سب سے پہلی چیز 22 دن کے اندر ایک چیز جو ملی تھی، میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. میں پڑھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیل میں 8 مہینے میں جتنی کتابیں پڑھ لیا وہ تقریباً 20 سال میں نہیں پڑھے ہوں گے، کیونکہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا، کتابیں پڑھنا ہی ہے. ایک ایک دن میں 2 دن میں پوری کتاب ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے. اس میں حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ کسی قلعے پر آپ محاصرہ کیے تھے اور اچانک حملہ کیے. وہاں پر مسیحی تھے، صلیبی لوگ تھے. اور جیسے ہی حضرت خالد بن ولید اندر داخل ہوئے ہیں تو دیکھا وہ سب بڑے بڑے شاندار گدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قالین بچھے ہوئے تھے، اور کھانے کے طبق ایسے لذیذ جو عربوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو فوج تھی وہ عربوں کی تھی، نوجوان عرب ہیں، اور وہ صلیبی سب پورے بڑے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی کرسیاں، شاندار صوفے، قالین، بہت کچھ تھا. جیسے ہی خالد بن ولید اندر داخل ہوئے سب چھوڑ کر بھاگ گئے. کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی مقابلے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، سب بھاگے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور اس کے بعد سارے نوجوان جو سپاہی تھے، صحابہ تھے، وہ سب اندر آئے. اب ظاہر سی بات ہے، جب دشمن چھوڑ کر کے مال غائب ہو جائے، بھاگ جائے، تو جو بچا ہے مال وہ تو فاتح قوم کا ہی ہوتا ہے. فاتح قوم جس کو فے کہا جاتا ہے، مال غنیمت. تو اب یہ سارے لوگ جمع کر رہے تھے ان کے صوفے، ان کی قالین، ان کی کرسیاں. خالد بن ولید نے گرج کر کہا، خبردار ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی ہاتھ مت لگاؤ. ان کے کھانے جو لذیذ وہاں پر بھونے ہوئے سب موجود تھے. آپ نے کہا کوئی اس چیز کو نہ چھوئے. سب پیچھے ہٹ گئے. چند لوگوں کو بلا کر کے آپ نے جمع کیا سارا سامان اور کہا اس کو آگ لگا دو. تو کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا، کیا اب ایسا قانون چلے گا کہ جو فاتح قوم ہے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کرے گی جو مال غنیمت پہلے بھی ملا کرتا تھا؟ آپ نے جلا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا ایک بہت اہم بات ہے جو آپ سب کے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے درس ہے، اس میں سب کے لیے درس ہے. خالد بن ولید فرماتے، جانتے ہو تم وہ جو چھوڑ کر کے بھاگے، ہمارا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے تھے، وہ اس عیش کے عادی ہو گئے تھے. اس عیش نے ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں بچائی. تم بھی اگر ان چیزوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو کل کسی کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تم بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. آج جو لوگوں کے حالات ہمارے ہیں، ہم عیش کے عادی ہو گئے کہ اگر تھوڑا سا کچھ کہوں گا تو میرا عیش چھوٹے گا. مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ آسان کام نہیں. پہلے بھی میں بہت بولتا تھا کہ ہم جیل کی سلاخیں دیکھ لیں گے، ساری چیزیں، لیکن اب بھی بولتا ہوں، لیکن اب تو دیکھ کے بولوں گا. اب دیکھ کے آیا ہوا ہوں، اب پھر اسی انداز سے بولوں گا. لیکن آسان نہیں ہے میرے عزیزوں. میں اندر گیا تو پھر اندازہ ہونے لگا کہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں. 8 مہینے پتھروں پہ سلایا ہے انہوں نے ہمیں. میری کمر کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب آ گئی. میرا جسم پورا یہ جلا ہوا تھا جس وقت میں گھر آیا تھا. جو روٹیاں یہ لوگ کھلاتے تھے
اس سے ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے. اتنی کڑک. میں شکایتیں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ علماء ہیں, آپ کے ساتھ جو آنے والے مقابلات ہیں میں آپ کو پریپیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کبھی شکایت نہیں کی, نہ میرے گھر والوں سے یا ملاقات کے لیے آنے والوں سے کہ مجھے کھانا اچھا نہیں ملتا ہو, کبھی نہیں. وہ روٹی ایسی کہ دوپہر میں 4 بجے اس کو پانی میں یا دال میں بھگونے کے لیے رکھ دو تو رات 8 بجے کھانے کے لائق بنتی, ورنہ اتنی سخت ہوتی کہ اگر اس روٹی سے کسی کا گلا کاٹ دو تو مرڈر ہو جائے گا. یہ حالات ہم نے دیکھے. اور پانی کی جب کبھی شکایت کرتے تو وہ یوں ہی ٹال دیتے تھے, جس پانی کی وجہ سے بہت حالات میں نہیں بتا سکتا. آدھے سے زیادہ بوتل میں زنگ اور مٹی رہتی تھی, اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رکھو تو اوپر کا پانی پینے کے لائق ہو جائے. ظالموں نے وہ حالات ہمیں دکھائے کہ 8 مہینے تک, دوسری باتیں تو چھوڑو, چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ تک نہیں تھا. ڈول میں پانی بھر دو, بالٹی میں پانی جب تھم جائے تو اس میں چہرہ دیکھ لو. یہ حالات, اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کرمنل لائف جیے نہیں ہیں, کرائم کی دنیا ہم دیکھیں.